اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین, یوم یکجہتی کشمیر ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیر کی عالمی رہنما ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں, محترمہ مشال حسین ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشال صاحبہ, پروگرام ڈائلاگ میں خوش آمدید. جی تھینک یو. مشال صاحبہ, یہ بتائیے کہ کشمیر پہ اس وقت تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, دن بدن وہاں پہ ہر روز معاملہ بگڑتا جا رہا ہے. ایک تو شہادتیں تو ایک 70 سالوں سے ہو رہی ہیں وہاں پہ, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ تیزی کے ساتھ گاؤں کے گاؤں ٹریکٹر ان پہ رول کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر کے ان کو LOC کے پاس شفٹ کیا جا رہا ہے, اور وہاں پہ ٹورسٹ ریزورٹس بنائے جا رہے ہیں. انڈین انڈسٹریلسٹ کے لیے ہزاروں ایکڑ لینڈ ان کے نام پہ الاٹ کر کے ٹورسٹ ریزورٹس اور ہوٹلز کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں. ہاؤزنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں وہاں پہ, ان کو لیزنگ کے رائٹس دیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی خوفناک بات ہے کہ جتنی بھی ہماری بینکنگ سسٹم ہے سیکٹر, وہ پورا دلی کے کنٹرول میں ڈال دیا ہے کہ جو بھی ہماری کوئی بچی کچھ سیونگز ہیں یا جو ہمارے ڈاکیومنٹس ہیں لاکرز کے اندر لوگوں کے, یا پراپرٹی کی جو چیزیں ہیں وہ سارے انہوں نے ہولڈ کر لیے ہیں. تو یہ بہت خوفناک بات ہے. اور جو ہمارے گولڈ کے ریزروز ہیں وہ بھی انہوں نے لے لیے ہیں کشمیریوں کے, اور ان کے گھروں کے اندر پہلے باہر انکاؤنٹرز ہوتے تھے, اندر بھی ہوتے تھے, مگر اب وہ گھروں میں نہ صرف شہادتیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے گھروں میں انہوں نے ڈیرے جما لیے ہیں. انہوں نے چھاؤنیاں جو باہر تھیں لوگوں کے گھروں کے اندر وہ شفٹ کر دی ہیں. تو یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے کہ جو کہتے ہیں نا مکمل قبضہ ہو رہا ہے. پہلے ان کی آرمی کا تھا, اب ان کے گھروں میں بھی ہندوستانی جو ہیں, اور خاص طور پہ RSS اور شیو سینا کے جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ان کے خاندانوں کو ان کے ساتھ, اور ریٹائرڈ آرمی کے لوگوں کو وہاں پہ غنڈہ گردی کے لیے بھیج دیا جا رہا ہے. اور جو ہماری ریلیجس درگاہیں ہیں وہاں پہ ہندوؤں کو بھیج دیا گیا ہے, ان کے ہاتھوں میں اس کا پورا جو محکمہ اوقاف ہے ان کے کنٹرول میں دلی سرکار کے دے دیا گیا ہے. مشال صاحبہ, ویسے تو تحریک آزادی کشمیر اور کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ظلم و بربریت کی ایک بہت ہی بڑی داستان ہے. میں اگر مختلف شعبوں میں اس گفتگو کو کروں تو میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ کشمیریوں کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے دشمن جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے؟ کولوسل لاس ہوا ہے جی, ٹریلینز کا نقصان ہوا ہے کشمیریوں کو, ان کی اکانومی کو. دنیا میں کچھ ہی مہینے لاک ڈاؤن ہوا ہے تو آپ دنیا کا حال دیکھ لیں, ڈیولپڈ ورلڈ کا بھی. اکانومی تتر بتر ہو گئی ہیں, ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے, ایکسٹریم ریسیشن ہو گئی ہے دنیا کے اندر, اور لوگوں کو جاب لیس کر دیا گیا ہے, انسیکیور ہو گئے ہیں لوگ. ہیلتھ کیئر سسٹم کولیپس ہو گیا پوری دنیا کا, اور ایک ایمرجنسی ہے پوری دنیا کے اندر, لاک ڈاؤن ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں کھانا ہے کہ نہیں ہے, ویکسینز ہیں کہ نہیں ہیں. اور یہ ایک وہ ریجن ہے دنیا کا جو فرسٹ ورلڈ بھی نہیں ہے, ایک وار ٹراڈن ایریا ہے جو کہ پچھلے 70 سال سے ایک نہتی قوم جنگ لڑی ہے. روز وہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی, ہماری چیمبر آف کامرس کا کیا حال ہے, ہماری انڈسٹری کا کیا حال ہے. وہاں پہ آئے دن کرفیوز ہوتے ہیں, ویسے بھی شٹر ڈاؤن رہتا ہے وہاں پہ. ٹورسٹ وہاں پہ آتے ہیں تو جب وہاں دیکھتے ہیں کہ انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہوٹل خالی ہیں وہاں کے لوگوں کا. یہی سمرز کا جو موسم ہوتا ہے وہ کمائی کا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی وہاں بلڈ باتھ رہتا ہے. تو بہت برے حالت ہے, فاقے چل رہے ہیں, لوگوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے ہیں, اور لوگوں کے گھروں میں دودھ پیتے بچوں کے پاس دودھ نہیں ہوتا, اور ہاسپٹلز میں جائیں تو ویکسینز ایکسپائرڈ ہوتی ہیں. تو ایسے حالات میں کون سا بزنس, کون سی ان کا بہت, یہ تو اللہ ہی چلا رہا ہے اس موومنٹ کو. اور ان کا جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو ایکسٹریم جو ان کا حوصلہ ہے اور فیتھ ہے اللہ تعالیٰ میں, وہی ایک ڈرائیونگ فورس ہے اس قوم کی. ہاسپٹلز میں میڈیسن اور عملے اور باقی جو فیسلٹیز جو لائف سیونگ صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. آپ کے پاس اس بارے میں کیا اپڈیٹ ہے, کیا نالج ہے؟ دیکھیں, وہاں پہ تو سب سے جو بڑی بات ہے کہ جو بھی کوئی وہاں ویکسین کٹس آئی ہیں یا ٹیسٹنگ کٹس آئی ہیں کرونا کے دوران اسپیشلی, وہ انہوں نے آرمی ایریاز کے اندر بھیج دی ہیں, انڈین آرمی سولجرز کو اور ان کی فیملیز جو وہاں پر ہیں.
اور جو کشمیری ہیں ان کے لیے تو ہارڈلی کوئی ویکسینز ہیں یا ٹیسٹنگ کٹس ہیں، اور وہاں پہ جن کے پاس آئی بھی ہیں ان سے چھین لی ہیں آرمی نے، مارا پیٹا ہے اور سپلائیز لے لی ہیں۔ ہاسپٹلز میں ویسے بھی بیسک جو ہیں فرسٹ ایڈ کی بھی سپلائیز جو ہیں بہت کم ہیں، کیونکہ وہاں تو آئے دن کیونکہ خبریں آ نہیں رہی، جو بھی تھوڑی بہت جو ہمیں آتی ہیں اس میں یہی آ رہا ہے کہ روز وہاں پہ ایک گھر میں 3 بھائیوں کو شہید کر دیا گیا اگلے دن۔ پھر اس کے بعد ینگ لڑکے انٹرنیز نکلے تھے انٹرنشپ کرنے کے لیے، ان کو مار دیا گیا ایپل آرچرڈس کے اندر، اور پھر ان کے اوپر جھوٹے مقدمے کر کے ان کے اوپر بندوقیں ڈال دی گئیں اور ان کو ٹیررسٹ خدا نخواستہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی۔ جو ایسا ظلم وہاں ہو رہا ہے، میڈیسن کے اندر ڈاکٹرز کو مارا پیٹا جا رہا ہے، پیرامیڈیکل سٹاف کے اوپر ٹارگٹ ہے، تو دوائیاں مل نہیں رہی ہیں وہاں پہ فارمیسی شاپس بند ہیں، سپلائیز ان کی روک دیتا ہے دلی، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس لیول کی وہاں پہ میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ مشال صاحبہ، یہ کہا جا رہا ہے، بعض اطلاعات یہ ہیں کہ کشمیری جوانوں کو شہید کر کے لوگ پروموشنیں لے رہے ہیں اور ان کو میڈلز، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ اس بیس پہ انوسنٹ جو کشمیریز ہیں ان کو قتل کر کے اپنے لیے، اور ان کی جو ادارے ہیں، ان کی آرمی جو ہے اور ان کی جو حکومت ہے اس کو پوری طرح سے بیک اپ دے رہی ہے۔ کیا کہتی ہیں آپ اس صورت؟ دیکھیں، یہ تو ان کا صدیوں سے آپ سمجھیں یہ ان کا سلسلہ ہے۔ وہ ہندوستان کی جو آرمی ہے ان کا کام یہی ہے کہ وہ کشمیریوں کو باڈی بیگز دیں، اور وہ بھی اب نہیں دے رہے ڈیڈ باڈیز، اور جتنے زیادہ معصوم لوگوں کو وہ انکاؤنٹر میں مارتے ہیں، شہید کرتے ہیں، ان کو اس کے اوپر لاکھوں روپے ملتے ہیں، ایوارڈز ملتے ہیں، ڈویڈنڈس ملتے ہیں، پروموشنز ملتی ہیں، میڈلز ملتے ہیں۔ تو یہ تو ان کا دستور ہے کہ اس طریقے سے یہ جو اپنی آرمی کو انہوں نے کرپٹ کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی آرمی کے اندر بھی ہائیسٹ سوئسائڈ ریٹ ہے، جو کہ وہ ایک معصوم نہتی قوم کو جب مارتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بنایا جس طرح مسلمانوں کو بنایا، ہر مذہب کے لوگوں کو دل تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، تو وہ گلٹ ان کو سونے نہیں دیتی ہے، ڈپریشن سے وہ ان کو ہوا ہے۔ اور ابھی تو لیٹسٹ خبر یہی ہے کہ انڈین آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ میں سخت ڈپریشن کا شکار ہوں، تو کیوں نہ ان کو ڈپریشن ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے معصوم قوم کو ختم کر دیں اور ان کو ڈپریشن تک نہ ہو؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کشمیر کے اندر کیا حال ہے، اور جو کشمیری دوسرے ہندوستان کے حصوں میں جا کے وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں ان کی کیا، ان کے ساتھ جو رویے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، ایجوکیشنل سسٹم تو پورا ہمارا کلیپس ہو گیا ہے۔ وہاں پہ جو ٹاٹوں پہ جس طرح بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی نہیں پڑھ سکتے، بچے اپنے گھروں میں ڈر کے مارے پڑھتے ہیں، کیونکہ باہر جو اتنے بھی کالجز سکولز ہیں زیادہ تر ان کے اندر انہوں نے انڈین آرمی نے اپنی اسپیشلی 5th کے بعد تو چھاؤنیاں بنائی ہوئی ہیں اپنی، یا وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے جو ایجوکیشنل کوٹا وہ انہوں نے انڈینز کو دے دیا ہے، تو سیٹیں کشمیریوں کی بھی ان کو ٹرانسفر ہوگی، اور جو ہمارے کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو انڈیا کی ڈفرینٹ اسٹیٹس کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ ریڈیکل شیو سینا اور RSS کے لوگوں نے ان کو ڈیگرز کے ساتھ مارا ہے، یا ان کو ہینگ کر دیا جاتا ہے ان کی باڈیز کو یہ پنکھوں کے ساتھ، اور جب کوئی کرکٹ میچ ہوں آپ کو وہ بھی پتہ ہے انڈیا پاکستان کے، تو پھر کشمیریوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی جو ہمارا کشمیری بزنس مین ہے انڈیا کے اندر ان کی تو دکانیں گوا کے اندر، شملہ میں جلا دی گئی ہیں، دلی کے اندر بہت ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہمیں وہاں کسی ہوٹل میں ٹھہرنے نہیں دیا جاتا، کشمیریوں کو ہاسٹل سے پھینک دیا جاتا ہے، تو حالت بہت ہی خطرناک ہے کشمیریوں کی۔ مشال صاحبہ، حکومت پاکستان کیا اقدامات، کس طرح سے اپنی اسٹریٹجیز مزید بہتر کرے تاکہ یہ کشمیر کے مسئلے میں ہمیں کوئی زیادہ بہتر رزلٹ مل سکے؟ دیکھیں، اس وقت سخت ضرورت ہے کہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز، چاہے گورنمنٹ ہو، اپوزیشن ہو، سارے ادارے مل بیٹھ کے، چاہے اس میں میڈیا ہو، چاہے اس میں آرمڈ فورسز ہوں، جوڈیشری ہو، لائرز ہوں، سول سوسائٹی ہو، ایکمیڈیشنز ہوں، پروفیسرز، انٹلیکچوئلز ہوں، پولیٹیکل پارٹی، سب کو ایک پیج پہ ایک کم از کم 5 سے 10 سال کی پالیسی بنانی پڑے گی۔ یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، کیونکہ اتنا یہ پیچیدہ مسئلہ ہو گیا، جب تک ایک نیشنل کنسنسس نہیں ہوگا اور ایک مکمل مسلسل پالیسی نہیں بنے گی تب تک میں سمجھتی ہوں کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر ایک ڈیفینیٹ ہمیں کشمیر ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے پاکستان کے اندر، کہ پاکستان کا صرف اور صرف ایک ہی فوکس ہونا چاہیے کہ کشمیریوں کو جو ہے کم از کم شارٹ ٹرم میں ان کو ریلیف دیا جائے، ڈی ملیٹرائزیشن اور ڈی ویپنائزیشن، اور لانگ ٹرم میں کہ UN کی قراردادوں کے مطابق آزادی کا حق دیا جائے کشمیریوں کو۔ یاسین ملک صاحب کی
جو صحت ہے، آج ہم نے یاسین ملک صاحب کی چلتی پھرتی تصویر یہاں پہ دیکھی ہے. ان کی بیٹی بڑی پاکستانیوں میں ایک بڑی خوشی کی بات ہے. اس بچی کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یاسین ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان کی صحت اور ان کے جو قید و بند کی صعوبتیں وہ برداشت کر رہے ہیں، اس حوالے سے آگاہ کر دیں تھوڑا سا. ان کی حالت اس وقت کافی تشویشناک ہے، کیونکہ ان کو تہار کی ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. فزیکل اور مینٹل ٹارچر ہو رہا ہے ان پہ، اور جھوٹے مقدمے ان کے خلاف دائر کیے جا رہے ہیں. جھوٹے 30 سال پرانے مقدمے جن کے اندر نہ ان کا کوئی لنک ہے، فیبریکیٹڈ ہیں، فل آف وینڈیٹا ہیں، اور ان کے خلاف کیسز کا رزلٹ آ رہا ہے، چارج شیٹس آ رہی ہیں، اور ان کو فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے جیل کے اندر. بھوک ہڑتال پہ بھی وہ 2 دفعہ گئے ہیں اس کے خلاف، اور ہمارے ساتھ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ بات کریں. بیسک قیدی کے بھی رائٹس نہیں دیے جا رہے. تو وہ تو ایک پولیٹیکل پرزنر ہیں، اور جتنے بھی ہماری اس وقت لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں بند ہے. تو اس وقت ہمارے جتنے بھی کشمیری لیڈرشپ اور جو عوام جو اس وقت قید و بند میں ہے، میں اپیل کرتی ہوں آپ کے اس ٹاک شو سے کہ جو بھی ہمیں سن رہا ہے کہ آپ ان کی آواز بنیں اور کیمپین چلائیں انٹرنیشنلی بھی، پاکستان کے اندر بھی، کہ ان کو ریلیز کرایا جائے، چاہے ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا پڑے یا ICC میں یا سیکیورٹی کاؤنسل میں. مشال ملک صاحب، آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا. میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ، اور اس کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی مشال حسین ملک صاحبہ سے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم صاحب. امیر العظیم صاحب، ڈائلاگ میں خوش آمدید. بہت شکریہ سر. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے یہ بتائیے کہ ہم اپنی جد و جہد کو بطور قوم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں تاکہ دشمن جو ہے اس سے کشمیر کو آزاد کرایا جا سکے اور کشمیر کی جد و جہد کو تیز سے تیز تر کیا جا سکے. دیکھیے، ایک تو قومی سطح پہ ہمیں اتفاق کے ساتھ کشمیر کی جد و جہد کے لیے ادارے یکجہتی کرتے رہنا چاہیے. جی ہاں. اور جو ہندوستان کے اقدامات پچھلے 2 سالوں سے ہوئے ہیں، خاص طور پہ مودی حکومت کے الیکشن جیتنے کے بعد، تو پوری قوم کو بار بار کشمیریوں کے ساتھ ادارے یکجہتی کرنا چاہیے. یہ معاملہ صرف 5 فروری تک محدود نہیں رہنا چاہیے. سب سے اہم بات تو یہ ہے تاکہ کشمیریوں کو اندر ایک پیغام ملے کہ پاکستانی قوم پوری ان کے ساتھ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور قوم کے درمیان ایک فرق ہے. حکومت کا بھی کچھ فرض ہے کہ وہ کچھ تقریر اور یکجہتی سے بڑھ کر کچھ اقدامات کرے. جی ہاں. وہ کون سے سٹیپس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم یکسو ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں، اور یہ طے کر لیں قومی موقف کہ کشمیر کسی ڈائلاگ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوگا، ٹریک 2 ڈپلومیسی کے ذریعے حاصل نہیں ہوگا، راہداریاں بنا کر حاصل نہیں ہوگا، تعلقات بنا کر حاصل نہیں ہوگا، جب تک ہم پوری دنیا پر واضح نہ کر دیں کہ کشمیر کور ایشو ہے. ٹائم فریم دے دیں کہ اس ٹائم فریم کے اندر اگر کشمیر حل ہوگا تو ہمارے تعلقات جاری رہیں گے، ادروائز ختم ہو جائیں گے. اور تعلقات کو بھی کسی نہ کسی حد تک فریز کر دینا چاہیے جب تک کہ اس ٹائم لیمٹ کو ہم ایڈاپٹ کر لیں. امیر العظیم صاحب، ڈس انفو لیب اور اس قسم کی دنیا میں ایکٹیویٹیز پاکستان کو، ایک تو وہ اپنی قوت سے سنب کرتے ہیں، دوسرا وہ دنیا کی معاشی طاقت سے سنب کرتے ہیں، اور تیسرا انفارمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے خلاف ایک لمبا چوڑا پراپیگنڈا انہوں نے، دشمن نے شروع کیا. اس سب کا جواب پاکستان ایک تنہائی کی صورت میں یا کس طرح سے ہم کم از کم ان کا انفارمیشن جو وار فیئر ہے اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں تاکہ کسی کو یقین تو آئے نا کہ ہم حق پہ ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں خود اپنے اندر ایک یقین پیدا کرنا چاہیے کہ ہم حق پہ ہیں، ہمارا موقف مبنی بر حق ہے، اور 2 ٹوک طریقے سے اس موقف کے اوپر کھڑے رہیں. جب خود پاکستانی حکومت متزلزل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں،
ہماری کچھ نہ کچھ جو دوستی ہے، تعلقات کا فروغ ہے، شاید وہ کشمیر کے لیے نتیجہ خیز ہو جائے۔ اب تک یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس سے ہندوستان ایک ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ جب سے ٹو ٹریک ڈپلومیسی اور تجارت اور موسٹ فیوریٹ نیشن اور اس طرف گئے ہیں، آپ نے بڑے بڑے اقدامات کیے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو پائلٹ بم گرانے آئے تھے، جب پائلٹ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، بہت واضح اور دو ٹوک تھا، کوئی یہ نہیں کہ یہ جاسوس ہے کہ نہیں ہے، ساری دنیا نے دیکھ لیا، لیکن آپ نے بغیر کسی شرط کے ان کو دوبارہ چائے پلا کر ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ آپ اپنے آپ کو امن پسند قرار دے رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وہ کشمیر پر چڑھ دوڑے، کشمیر کا سٹیٹس جو ہے نا وہ ختم کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں اکانومی کچھ نہیں ہے، اصل موقف ہے۔ اگر ہم موقف پر ڈٹ جائے تو پھر دنیا بھی آپ کے پیچھے آئے گی، اور اگر ہم اپنے موقف میں متزلزل ہو جائیں اور کبھی ہم ایک طرف چلے جائیں اور کبھی دوسری طرف چلے جائیں، یہ جو ٹو اینڈ فرو موشن ہے نا جی ہماری، کہ ایک پینڈولم کی طرح ہم کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں دوستی کی طرف، پھر ہم جو ہے وہ جدوجہد اور جنگ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ڈائریکشن پہ ہم رہیں گے تو دنیا ہمارے ساتھ آئے گی۔ بالکل۔ یہ بتائیے کہ فالس فلیگ آپریشن کی بات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر کی سطح تک یہ بارہا کہا گیا ہے کہ ہندوستان اب یہ چاہ رہا ہے کہ کسی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرے اور پھر پاکستان کے ساتھ جنگ کا یا اس قسم کی کسی جارحیت کا آغاز کر دے۔ تو آپ بطور ماہر اور بطور ایک پارٹی کے رہنما، آپ اس سب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ خواہ مخواہ ہم نے ایک دشمن کی دلیل کو اپنی قوم کے لیے خوف زدگی کی ایک شکل اختیار کر دی ہے۔ ہمیں کھلا رہنا چاہیے، وہ جو مرضی کرتے رہے، ہمیں تو بلکہ آگے بڑھنا چاہیے۔ میں آپ کی وضاحت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان کو جس طرح سے انہوں نے قدم اٹھایا، تقریر نہیں کی، انہوں نے کشمیر میں قدم اٹھایا ہے، انہوں نے اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا ہے، وہاں فوج اتار دی ہے، وہاں پر کرفیو ہے، وہاں کے سارے معاملات انہوں نے دہلی نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ تو حکومت پاکستان کو بھی تقریر کے بجائے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، اور اس کشمیر ایمرجنسی میں مقبوضہ کشمیر کو جنگ زدہ علاقہ قرار دے دیں۔ جس دن حکومت پاکستان یہ کہے گی کہ کشمیر مقبوضہ کا علاقہ جو ہے وہ جنگ زدہ ایک علاقہ ہے، کوئی اور مانے یا نہ مانے، حکومت پاکستان کو قومی اسمبلی میں یہ اعلان کر دینا چاہیے، جس کے بعد ہم پر یہ چیز عائد ہو جاتی ہے کہ اس جنگ زدہ علاقے میں کشمیری بہن بھائیوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے ہم ہر قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ہم انہیں ریلیف دے سکتے ہیں، ہم ان کو ادویات دے سکتے ہیں، ہم فوج کے مقابلے میں ان کو اسلحہ دے سکتے ہیں۔ یہ یو این او کا چارٹر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جب کبھی کسی خطے کے اندر جنگ مسلط ہو جائے، اور ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں جنگ مسلط کر دی ہوئی ہے، جس دن آپ یہ کر لیں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان رول بیک کی طرف ضرور جائے گا۔ آپ نے بات کی پوری قوم کو یکسو کرنے کی، ہندوستان کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، مجھے یہ بتائیے، جماعت اسلامی جو ہمیشہ سے فور فرنٹ پہ رہی ہے قومی ایشوز کے حوالے سے، تو کیا پوری قوم کو یکسو کرنے کے حوالے سے جماعت اسلامی اس وقت کیا کردار ادا کر رہی ہے اور کیا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیے، ہم تو مسلسل کشمیر پر ریلیاں، جلسے، مظاہرے، کانفرنسیں کرتے رہتے ہیں۔ 3 فروری کو کل جماعتیں ہم نے پوری اسلام آباد کے اندر ساری دینی سیاسی جماعتوں، مقبوضہ کشمیر کی حکومت اور حریت کشمیر، جو آزادی کشمیر کے لیے جدوجہد کرنے والی تحریک حریت کشمیر ہے، ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے۔ یہ بار بار ہم کرتے رہیں گے اور آئندہ بھی یہ ہوتا رہے گا۔ جماعت اسلامی تو آنکھیں بند کر کے کشمیر کی پشتی بانی کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ سر، ملکی سیاست کے حوالے سے یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی اس وقت کچھ گو مگو کی پالیسی کا شکار ہے۔ ایک طرف وہ حکومت کے خلاف بھی ہے اور دوسری طرف وہ اپوزیشن کا ساتھ بھی نہیں دے رہی، تو سچویشن کیا ہے؟ ناظرین کے لیے رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے، ہم تو گو مگو نہیں ہیں، گو مگو تو حکومت اور اپوزیشن کے لوگ ہیں۔ ہم تو اپنے مورچے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے بھی اسی طرح سے تھے، اور ہم یہ کہتے تھے کہ جمہوری آزادیوں کو قائم رہنا چاہیے، جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت کو ٹھیک کرنے کے لیے پارٹیوں کو ٹھیک کیا جائے۔ وراثتوں کے ذریعے اگر پارٹیاں چلائیں گے تو جمہوریت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ آج بھی یہی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن حکومت اور اپوزیشن تبدیل ہو گئی ہوئی ہے۔
کل تک حکومت جو تھی میاں نواز شریف صاحب کی تھی جی وہ کچھ اور کہہ رہی تھی، وہ بات کر رہی تھی جو آج عمران خان کر رہے ہیں، اور جو عمران خان اس وقت بات کر رہے تھے وہ نواز شریف کر رہے ہیں، اور نواز شریف والی بات آج عمران خان کر رہے ہیں. یعنی کل وہ بالنگ کروا رہے تھے، آج بیٹنگ میں ہیں، جو بیٹنگ میں تھے وہ بالنگ کروا رہے ہیں. وہی جملے ہیں، وہی بیانات ہیں، صرف سپیکرز جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں، جبکہ ہم جو بات کل کہتے تھے آج بھی اسی کے اوپر ہیں. تو آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ تذبذب کون ہے، پوزیشن کس کی بدلی ہے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ منافقت ہے. جمہوریت کو اگر آپ نے واقعی بحال کرنا ہے تو وہ کسی پرائیویٹ لمیٹڈ پارٹیوں کے ساتھ جمہوریت نہیں بحال ہوگی. جمہوریت بحال کرنے کے لیے آپ کو نظریاتی ہونا پڑے گا، آپ کو ملک کے اندر بیٹھ کے گرفتاریاں جیلیں بھرنی پڑیں گی. سر یہ لوکل باڈیز کے الیکشن آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نیا لوکل باڈیز جو سسٹم ہے وہ پہلے سے ڈیفرنٹ ہے. جماعت اسلامی اس سسٹم کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور اس کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے ایک تو بات یہ ہے کہ لوکل باڈیز کا جو اس وقت سسٹم آ رہا ہے وہ اس میں سے جان نکال دی گئی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلیے یہ حکومتوں کے کرنے کا کام تھا، جیسے تیسے بھی انہوں نے ایک سسٹم بنا لیا، وہ سسٹم قائم تو کریں، انتخابات تو کریں. مجھے یہ یقین ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں اور چاہے آپ ان اداروں کی جان بھی نکال دیں تو یہ آہستہ آہستہ ادارے خود اپنے ماحول میں سے اپنی ایک طاقت جمع کر لیتے ہیں اور پھر اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو اپنے ساتھ چلا لیتے ہیں. تو پریکٹس جو ہے وہ ان کو ایک طاقت بخش دے گی، چاہے قانون میں ان کے لیے طاقت ہے یا نہیں ہے. اس لیے میں یہ زور دوں گا کہ الیکشن فوری طور پر ہونے چاہیے. سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم صاحب، آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا، میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.